لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. مال سے متعلق ہیں دو سوال مستقل، وقت سے متعلق ہیں، زمانے کے متعلق ہے، پوری زندگی کیسے گزاری اور جوانی کیسے گزاری، اور ایک سوال وہ علم سے متعلق ہے، اس کے اندر دو شقیں ہیں کہ علم کتنا سیکھا اور کیسے عمل کیا، کہاں کتنا عمل کیا، جو علم سیکھا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اب ایک آدمی علم ہی نہ سیکھے کہ بھائی علم سیکھوں گا تو عمل کرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے علم ہی نہ سیکھو، تو اگر وہ یہ کرے گا تو اس کی زیادہ پٹائی ہوگی، اس لیے کہ اس نے عمل کرنے کا جو اہم ذریعہ تھا، جس کے ذریعے عمل حاصل ہوتا ہے، عمل سیکھا جاتا ہے، اس ذریعے کو چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی کہے کہ بھائی وضو کرنا بڑا مشکل ہے، سردی کا زمانہ ہے، بڑی ٹھنڈ ہے، میں وضو نہیں کرتا تو نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ نماز تو جب پڑھے گا جب وضو کرے گا، تو جب وضو ہی نہیں کرے گا تو نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ تو ایسے ہی جب علم ہی حاصل نہیں کرے گا تو عمل کیسے کرے گا؟ تو سوال ہوگا کہ جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو ہم غور کریں کہ کیا ہم نے اس حکم کو پورا کیا ہے؟ یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ علم کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی پہچان کروائے، تو اور جو علم اللہ کی پہچان کروائے گا وہ علم آخرت کی طرف رغبت دلائے گا، آخرت کا شوق دلائے گا۔ وہ علم ایک روشنی ہے بھائی، جب روشنی آتی ہے تو ہر چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ رسی ہے، امتیاز ہو جاتا ہے روشنی سے، اور روشنی نہ ہو امتیاز نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا اندھیرے میں کہ لاٹھی ہے یا رسی ہے، سانپ ہے یا کوئی اور چیز ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا اندھیرے میں۔ تو جب علم کی روشنی ہوگی تو پھر یہ دنیا کا فانی ہونا نظر آئے گا۔ علم بتائے گا کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت لا زوال ہے، لہذا اس کی رنگ رلیوں میں مست نہیں ہونا، یہاں کی رنگینیوں میں گم نہیں ہونا، بلکہ علم بتائے گا، روشنی دے گا کہ دیکھو یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ دنیا کی طرف جاتا ہے، یہ آخرت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ اللہ کی ناراضگی کو جاتا ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی طرف جاتا ہے۔ علم ہوگا تو یہ روشنی ساتھ ہوگی۔ بھائی جس کے پاس موبائل ہوتا ہے، جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے وہ فوراً ٹارچ نکالتا ہے اور فوراً روشنی کا نعم البدل ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ اندھیرے میں خاموش رہتا ہے کہ جب تک بجلی کا انتظام ہو اس کے بعد ہی کوئی کام ہوگا، سارے کام ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی علم ضروری، علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو نماز کے مسائل کا سیکھنا یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے تو مسائل نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے، اوقات نماز کا جاننا بھی فرض ہے، اور دوسرے جو نماز کے مسائل ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اس کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان جو جنازہ پڑھنا نہیں جانتے، خاص کر وہ جو کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، انہیں جنازے کی نماز نہیں آتی۔ ابا نے انہیں فیکٹریوں کا مالک بنا دیا مگر جنازے کی نماز، وہ بس ایسے خاموش کھڑے ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ اور خیرات بڑی لمبی چوڑی کر دیں گے، 40 دیگے پکا لیں گے، 50 دیگے پکا لیں گے، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی اولاد ہے۔ کیا یہ اولاد ہے کہ جس نے جنازہ اپنے ابا کا نہ پڑھا؟ ابا کو غسل نہیں دے سکتے۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، میت کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ اب بتاؤ
کتنے مسلمان ہیں جن کو میت کو غسل دینا آتا ہو؟ کتنی خواتین ہیں جس کو میت کا غسل دینا آتا ہو؟ اب یہ دین، یہی تو دین ہے، اور کیا دین ہے؟ اب موبائل کے نئے نئے فنکشن آ رہے ہیں، وہ سب ہم سیکھ رہے ہیں، اور جو نیا فنکشن آتا ہے وہ ہمارا بچہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ بھائی کیسے سیکھ جاتے ہیں؟ اتنی مشکل چیزیں ہیں، بس تھوڑا سا دماغ لڑاتا ہے، اس کو ہر چیز کلک کرنے آ جاتی ہے، ہر چیز نیٹ سے اخذ کرنا آ جاتی ہے، کیسے نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے واٹس اپ کرنا ہے، اور کون سی صورتیں ہیں، سارا وہ سیکھ جاتا ہے، ایک نشست میں، 2 نشست میں سیکھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اور زندگی بیت گئی، غسل میت نہیں آیا، نہ اس کی طرف توجہ ہے، نہ دھیان ہے، نہ خواتین کا نہ مردوں کا کہ چلو بھائی میں غسل میت سیکھ لوں۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے خاتون کا، تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ بھائی غسالہ ہے کہ نہیں ہے، غسل دینے والی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ ایک دور تھا مسلمانوں کا کہ سارے یہ دین کے مسائل سیکھے ہوئے ہوتے تھے۔ جہیز کے اندر، یہ زیادہ پرانا زمانہ نہیں گزرا، 50 سال پیچھے کی بات ہے، جہیز کے اندر بہشتی زیور دیتے تھے، بہشتی زیور، اور اس کو پہلے سے پڑھا دیا جاتا تھا بچیوں کو، اور پھر بچیوں کو کہا جاتا تھا بھائی اس کے مطابق زندگی گزار۔ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شوہر سے نباہ کیسے کریں گے، سسرال میں جا کے زندگی کیسے گزارنی، شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے والدین کے کیا حقوق ہیں، وہاں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ پہلے پڑھایا جاتا تھا، یہ علم سکھایا جاتا تھا۔ اور ایسے ہی غسل کیسے، میت کو غسل کیسے دینا ہے، میت کو کفن کیسے پہنانا ہے، سارا علم تھا جو سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ اور بھائی آج کیا کچھ دیا جاتا ہے، تربیت نہیں دی جاتی، سب کچھ دیا جاتا ہے جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو سب کچھ تھا وہ نہیں دیا جاتا جو سب کچھ تھا یعنی تربیت، وہ نہیں دی جاتی، اور جو کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ دیا جاتا ہے۔ اس کو جو کچھ نہیں ہے اسے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ 10 لاکھ کا جہیز، 8 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا جہیز، یہ سب فانی چیزیں ہیں، اور علم اور عمل اور تقوی اور للہیت اور یہ صفات حمیدہ، یہ لافانی جہیز تھا جو ہم نہیں دیتے، لافانی دولت نہیں دیتے، فانی دولت دے کر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ دیا، اور واہ واہ ہو جاتی ہے کہ بھی بڑا اچھا سامان دیا، اور نتیجہ کچھ دنوں میں آ جاتا ہے سامنے، کچھ دنوں میں، کہ یہ دنیا کی رنگینیاں اچانک اپنا رنگ چھوڑ دیتی۔ یہی تو دھوکہ ہے۔ دھوکہ کہتے کس چیز کو ہے؟ غرور، دار الغرور، دھوکے کا گھر ہے۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ نظر کچھ آئے اور ہو کچھ، اس کو ہی تو دھوکہ دیتے، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ سمجھ کر دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ دن میں یہ رنگ اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، اور بچیوں کو سکھانا لازم ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہباں ہے، اور اس سے اس کی ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہم مسئول ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اپنے ماتحت اپنی بیٹی کی کیسے تربیت کی، اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی، اپنی بیوی کی کیا تربیت کی۔ مسئول عن رعیتہ، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے تھوڑی زندگی بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو من میں آ رہا ہے وہ پورا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بھائی اچھا کھلا رہے ہیں بچوں کو، اللہ کا شکر ہے، اور بھائی بچیوں کو اچھا کھلا رہے ہیں، بچیوں کو موبائل دیا ہوا ہے۔ بھائی یہ ہلاکت کے سامان دیے گئے ہیں، اور ہلاکت کے سامان دے کر بچیوں کے ہاتھ میں سانپ اور بچھو دے دیے ہم نے، اور پھر کہتے ہیں ارے جب پانی سر سے گزر جاتے کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کیا، پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ علم، دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آدمی علم دین کو سیکھے گا تو روشنی ملے گی، جب روشنی ملے گی اندھیرا چھٹے گا، اندھیرا چھٹے گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کی چیز ہے، بھائی اسے نہ لو،
اور یہ اصل چیز ہے، اس پر عمل کرو، یہ چیز ہے جو آخرت میں کام آئے گی، اور یہ چیز یہیں چھوٹ کے یہیں رہ جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے کتنی بے دینی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، منکرات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ اس دار الغرور میں ہم غرور میں پڑ گئے، دھوکے میں پڑ گئے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا تغرنکم الغرور، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی اس زندگی سے دھوکہ کھا جاؤ اور تمہیں دھوکے باز دھوکے میں ڈال دے، یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے، ایسا نہ ہو، خیال رکھنا۔ تو علم کا حصول بہت ضروری ہے، ضروری مسائل کا سیکھنا ہمارے دین نے، شریعت نے لازم اور فرض قرار دیا۔ تو جو احکامات شریعت کے فرض ہیں ان کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے تو مسائل روزہ کو سیکھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو مسائل زکوٰۃ کو سیکھنا بھی فرض ہے، حج فرض ہے تو حج کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ تب بتاؤ، جو احکام فرض ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے۔ تو ہم اپنی بچیوں سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں جو واٹس ایپ چلانا جانتے ہیں، جو نیٹ چلانا جانتے ہیں، جو ساری اللہ بلا جانتے ہیں، کار چلا لیں گے، موٹر سائیکل چلا لیں گے، ان سے پوچھو کہ بھئی زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے، وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ موبائل چلانا یہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا؟ یہ کار چلا لینا، یہ فیکٹری سنبھال لینا، یہ دکانیں سنبھال لینا، یہ اولاد آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی؟ ہاں، وہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی جس سے آپ پوچھیں کہ بھئی کتنے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ کھٹ جواب دے کہ بھئی جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، وہ زکوٰۃ وہ صاحب نصاب ہے اور اس کا 40واں حصہ اس کو سال کے گزرنے پر دینا ہے۔ جو یہ جواب دے گا بھائی یہ بچہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، باپ اور ماں کے لیے، اور اس کی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ باقی جو کما کے فیکٹریاں بنا رہی ہے اور پلاٹ لے رہی ہے اور فلیٹ لے رہی ہے، اور ابا بھی خوش ہیں، اماں بھی خوش ہے کہ بھئی ہماری اولاد ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، بھائی یہ اپنے پاؤں سے گر گئی۔ یہ دھوکہ تو ہے، کیا پاؤں پہ کھڑی ہو گئی؟ پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئی، پاؤں گر گئی، الٹے منہ گر گئی، کیونکہ اس کو مسائل دین تو پتہ نہیں۔ اب یہ کما بھی رہا ہے تو کیا حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، جائز کما رہا ہے، ناجائز کما رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا، اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ماں بھی خوش، باپ بھی خوش کہ بھئی الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، بھئی باپ نے انہیں کو اچھے دھندے پہ چڑھا دیا۔ نہیں بھائی، مسائل دین، علوم دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ فرض ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بچیوں کو بھی دین کا ضروری علم سکھانا ضروری ہے۔ آج ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ اول تو بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اول تو دیتے نہیں، جو دیتے ہیں وہ خود اپنے حساب سے، اپنے اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں 30% ہوں گے یا 40% ہوں گے جو پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، 60% 50% تو دیتے ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور جو دیتے ہیں 40% کے قریب، اس میں سے 20% ایسے ہیں جو اندازے سے دے دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں دارالافتاء میں آنے والے لوگوں سے پتہ چلتی ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں، حقیقت سناتے ہیں، کوئی فرضی داستان نہیں ہے کہ کوئی فرض شدہ قصے کہانیاں ہوں۔ تو لوگ اپنا آ کے باتیں حقیقت کی سناتے ہیں، اس سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے۔ تو 20% لوگ ایسے ہیں جو اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے، اور 10 اس میں سے 20 یہ اور 10 یہ، 30% لوگ زکوٰۃ مستحقین کو دے ہی نہیں پاتے، اپنی مرضی سے اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، ان کو یہ غرض ہی نہیں ہوتی کہ وہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ مستحق ہے کہ نہیں۔ 10% لوگ رہے جو بیچارے تحقیق کرتے ہیں، آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، بھئی زکوٰۃ کیسے نکالیں، کس کو دیں، کہاں دیں، کیسے دیں، ایسے صرف 10% لوگ، ورنہ تو عموماً کوئی حال ہی نہیں۔ جبھی تو دیکھو
غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. نظام زکوٰۃ شریعت نے بنایا کیوں تھا؟ کہ مالدار لوگ اپنا 40واں حصہ مال کا اپنے غریبوں کو دیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکی بہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. دیکھو، یعنی کہ آپ ان سے ان کا مال لے کر ان کے غربا فقراء میں تقسیم کر دیجئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن تشکیل فرمایا اور فرمایا کہ وہاں کے مالداروں سے مال لینا زکوٰۃ کا اور انہی کے فقراء پہ تقسیم کر دینا. انہی کے فقراء ان کا مال لینا اور انہی کے فقراء پہ تقسیم کر دینا. اس سے اشارہ ملا کہ ہر صاحب مال جب زکوٰۃ نکالے تو اپنے عزیز و اقارب کو دے. اب 40واں حصہ جو مالدار نکالیں گے اور ہر مالدار اپنے عزیز و اقارب کو دے گا تو آہستہ آہستہ غربت ختم ہوتی چلی جائے گی اور معاشرہ وہ خود ہر ایک زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. لہٰذا ایسا دور آیا ہے امت مسلمہ پر، یہ نہیں کہ یہ نہیں آیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ کے زمانے میں یہ دور آیا. کیا دور آیا کہ لوگ دمشق کی مسجد جامعہ کے باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس زکوٰۃ جمع ہو چکی، آ کے لے لو. تو کوئی فقیر نہیں آتا تھا کہ ہاں میں مستحق زکوٰۃ ہوں. جس کو فقیر سمجھ کر کہتے بھائی تم یہ مال لے لو زکوٰۃ ہے، کہتے اللہ کا شکر ہے میں صاحب نصاب ہوں، میں مستحق زکوٰۃ نہیں. یہ دور آیا ہے امت مسلمہ پر. کیوں آیا؟ کہ زکوٰۃ کو فرض تھی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے اور جہاں زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہاں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی گئی. تو کیا ہوا؟ معاشرے میں ایسا منظر آیا کہ ہر ایک صاحب نصاب ہو گیا. یعنی کوئی ملتا نہیں تھا کہ جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہو. یہ برکتیں کہاں سے آئیں؟ کیوں آئیں؟ اسی لیے تو آئی کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے جب تقسیم کیا گیا اور صحیح طریقے سے نکالا گیا اور ادا کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بہاریں دکھائیں اور آج یہ نظر نہیں آتی. حالانکہ کتنا مال زکوٰۃ میں نکالا جا رہا ہے، کتنا مال زکوٰۃ میں نکل رہا ہے مگر مصرف میں نہیں جا رہا، ادھر ادھر جا رہا ہے. کیا مانا؟ کہ بھئی زکوٰۃ لوگ نکال رہے ہیں اور رشتہ دار کی شادی ہے، ہاں بھئی کتنی ضرورت ہے؟ کہتے 3 لاکھ کی ضرورت ہے. بھئی کیا کرنا ہے؟ بھئی 2 لاکھ کا تو کھانا کرنا ہے، 1 لاکھ کا جہیز کرنا ہے. اچھا لو بھائی یہ 3 لاکھ روپے لے لو. اب دعائیں مل رہی ہیں اس کو، بھائی ماشاء اللہ بھائی بڑا اس نے ساتھ دیا ہمارا، اور بھائی اس نے جو ہے ہمیں 3 لاکھ روپے دے دیے اور ہمارے کھانے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. بڑا ٹینشن تھا، یادہ حل ہو گیا. زکاتوں سے کھانا ہو رہا ہے، زکاتوں سے رسوم اور رواج پورے کیے جا رہے ہیں. جب زکاتوں سے رسوم اور رواج پورے ہوں گے تو بتاؤ کیا زکات کی برکتیں ظاہر ہوں گی. بھائی کوئی آدمی اپنی کھیتی کے لیے بیج لے کر آئے اور کھیت والی زمین میں، زرخیز زمین میں بیج نہ ڈالے، روڈ پہ ڈال دیں، سڑک پہ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ اور پھر انتظار کرے گا یار میں نے بیج کی پوری بوری ڈال دی، ایک کی پیداوار ہی نہیں ہوئی، نہ کچھ کھیت کھلیان ہوئے نہ کچھ ہوئے. تو اسے پوچھا جائے گا بھائی تو نے بیج کہاں ڈالے؟ اوکے بھائی میں سڑک پہ ڈال دیا. بھائی سڑک پہ ڈالنے کی چیز ہے یہ؟ تو زرخیز زمین میں ڈالتا، پھر دیکھتا 1 من کے 10 من آتے، 1 من کے 10 من نکلتے، 100 من نکلتے. محنت صحیح کرتا تو 100 من نکلتے. تو نے ڈالا ہی بیج خشک ایسی زمین پر جو بیج بجائی کی زمین ہی نہیں ہے. تو لوگ کہہ رہے ہم نے تو زکات ادا کر دی مگر وہی حال ہے. بھائی تم نے زکاتیں دی کہاں ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر زکات ہی دینا ضروری ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، غریبوں کا بھی دل ہوتا ہے، ہم بھی اپنی بچیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اب یہ بھی بچیاں ہماری ہیں. تو بھائی جب آپ کو اتنا ان بچیوں کا درد ہے تو زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتی ہے، 2.5% ہوتی ہے، 97.5% تو آپ کے پاس ہے. اس میں سے یہ ہمدردی کرو
اس کے لیے تیار نہیں. ایک صاحب آئے دارالفتہ میں, کہنے لگے یار ہمارے رشتے دار ہیں اور بھائی بڑی کمزور ہیں اور بھائی شادی ہے بچی کی اور بھائی ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے, تو بھائی میرے پاس زکوٰۃ ہے, کیا میں ان کو دے دوں؟ میں نے کہا نہیں بھائی اس کو نہیں دے سکتے. پھر میں کیا کروں, وہ بچی بھی تو ہماری ہے, شریعت میں اتنی بھی اجازت نہیں ہے, پھر ہم کیا کریں, کہاں زکاتیں دیں؟ میں نے کہا بھائی تمہارے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کچھ مال نہیں ہے؟ کہا نہیں, اور کہاں, اور تو کچھ مال ہی نہیں ہے میرے پاس. میں نے کہا بھائی زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا, 97.5% کیا ہے؟ کہ وہ تو میرا ہے, تو وہ مال تو خرچ کرو. کہتے ہیں وہ کیسے کرو, زکوٰۃ پڑی ہوئی ہے تو وہ دوں نا میں. یعنی اس کے ذہن میں, تخیل میں, تصور میں یہ ہے کہ یہ جو 97.5% ہے یہ تو میرا ہے, یہ کسی غریب بچی کو نہیں دیا جائے گا, غریب کی بچی کو دیا جائے گا تو زکوٰۃ ہی دی جائے گی, بس وہی اس کی حقدار ہے, اور یہی ہمدردی ہے اور یہی دل کا درد ہے کہ بھئی یہ غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں, اس میں زکاتیں لگ جائیں ہماری. بھائی یہ کیا ہمدردی ہے؟ ہمدردی تو وہ ہوتی جو 97.5% تمہارے پاس ہے اس میں سے دیتے, یہ ہمدردی تھی. اور ہمدردی کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ ہے ہمارا معاشرہ. اور دوسرا کیا حال ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے؟ بہت سے لوگ بروکر ہیں, بروکری کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. اس کو یوں کہہ لو کہ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کرنا. کہتے ہیں یار وہ میرا دوست ہے, میرا رشتہ دار ہے, بس میں جانتا ہوں, میں ذمہ دار ہوں, وہ مجھے زکوٰۃ دو, اس کی شادی ہے بچی کی, میں تم چھوٹے, بس تم چھوٹے, مجھے دو بھائی. بھائی کیوں دے وے تمہیں؟ وہ وہاں اپنے نمبر بڑھاتے, یار اس آدمی نے بڑا ساتھ دیا, بھائی بڑی زکاتیں جمع کر کے ہمیں دی, بھائی ہماری شادی بچی کی خیر خوبی سے ہو گئی, اللہ اس کو بڑا جزائے خیر دے. بھائی جزائے شر ملے گی, اس کو جزائے خیر نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کہ اس نے لوگوں کی, دسیوں لوگوں کی زکات برباد کر دی, اور سب کا گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں, بس تم مجھے دو, بس مجھے دیکھو, میرا چہرہ دیکھو, میں نے سب تحقیق کر لی ہے, واقعی وہ مستحق ہیں. بھائی کہاں سے مستحق ہیں؟ زکاتیں اس لیے تھوڑی تھی کہ تم شادی, اب دیکھو غریبوں کی شادیاں جا کے دیکھو, حال میں کیا منظر ہے ان کا, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, وہ موویاں بنوا رہے ہیں, سارے زکاتوں کے پیسوں سے ہو رہے ہیں, کھانے کر رہے ہیں 500 آدمیوں کے, 600 آدمیوں کے, 700 آدمیوں کے کھانے. اب بتاؤ یہ ساری چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ تو زکات غلط استعمال ہو رہی ہے, تو یہ حال ہے. تو جہاں زکات ادا نہ کی جائے یا زکات بے محل خرچ کی جائے تو پھر قحط سالی کا وبال آتا ہے, کال پڑتا ہے. کال حدیث میں لفظ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کال پڑ جاتا ہے. کال کے معنی اشیاء ضرورت وہ کم ہو جاتی. لہٰذا دیکھ لیجیے, اب حکومت والے کہہ رہے ہیں گیس ختم ہو گئی ہے, بھائی گیس کے ذخائر ختم ہو گئے, پرانی طرز چھوڑ دو تم, اب لکڑیوں پہ پکاؤ. بتاؤ کیوں ہوا یہ قحط, کیوں پڑا؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوگی تو قحط سالی آئے گی, جو ضرورت کا سامان ہوگا وہ کم ہو جائے گا. دیکھیے بجلی کم ہو گئی, کیوں کم ہو گئی؟ کیوں کم ہو گئی بجلی؟ پانی کم ہو گیا. پانی بنیادی ضرورتیں ہیں یہ, جس کے بغیر زندگی کی گاڑی چلتی نہیں ہے. پیٹرول کم ہو گیا, پیٹرول, جتنی اشیاء ضرورت ہیں آپ دیکھتے چلے جائیے, اس کا کال پڑ رہا ہے. کال یعنی اس میں کمی آ گئی ہے, قحط ہو رہا ہے, یعنی آبادی بڑھ گئی, ضرورتیں بڑھ گئیں اور اشیاء ضرورت کم ہو گئی, اس میں کمی ہو گئی. تو اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ زکوٰۃ کو صحیح ادا نہ کرنا ہے. تو ایک تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے, یا ادا کرتے ہیں تو صحیح ادا نہیں کرتے. تو اس لیے بھائی زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. کتنی عورتیں, اب کیا کیا تمہیں سنا ہے. ایک پرچون والے نے کہا مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پرچون والے نے کہا یار وہ ایک عورت میرے پاس آتی ہے, سامان خریدتی ہے پرچون کا. تو اس نے کہا کہ میری بہن ہے, کراچی میں رہتی ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہے, تو اس کے لیے تم سے کچھ زکوٰۃ ہو سکے تو کچھ کر دینا. حیدرآباد میں ایک خاتون اپنی بہن کے لیے جو کراچی میں رہتی ہے
اس کے لیے کس سے زکوٰۃ مانگ رہی ہے بھائی؟ نہ جو جان پہچان والا نہ کچھ، صرف اس سے راشن کا سامان خریدتی ہے، پرچون کا سامان خریدتی ہے، اس سے کہہ رہی ہے کہ میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے، کچھ زکوٰۃ وکات ہو جائے تو کر لو۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ خاتون جب پرچون والے کو کہہ سکتی ہے تو کپڑے والے کو نہیں کہے گی، اور پھر یہ گوشت والے کو نہیں کہے گی، اور پھر یہ سلائی کڑھائی جہاں کرواتی ہے اپنے کپڑوں کی اس کو نہیں کہے گی۔ یہ ایک خاتون کہاں کہاں جا کے اکٹھا کر رہی ہے۔ یہ ایک بہن ہے، اس کی 4 بہنیں ہوں تو 2 بہنیں اور بھی کر رہی ہوں گی، اور 3-4 بھائی ہوں گے وہ الگ کر رہے ہوں گے، خالائیں الگ کر رہی ہوں گی، پھوپھیاں الگ کر رہی ہوں گی، ماموں الگ کر رہے ہوں گے، چاچا الگ کر رہے ہوں گے۔ تو اب بتاؤ کہاں کہاں سے اس کو سمیٹ کے سب لا کے دے رہے ہیں، کھینچم کھاچی کر کے، اور سب کہہ رہے ہیں یہ زکوٰۃ لو بھائی۔ اب جب اس کے بعد اتنا سارا آ جائے گا تو وہ کیا کرے گی؟ سارے چونچلے کرے گی۔ اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے، وہ خاتون جو سمجھ رہی ہے کہ شاید میں ہی اس کی خدمت کر رہی ہوں، عورتوں کو اس کا کر ہی نہیں رہا، جو بھی اس کا کر رہا ہے وہ اپنے فہم اپنے سمجھ کے مطابق کیوں سمجھ رہا ہے کہ میں ہی اس کی تعاون کر رہا ہوں، عورتوں کو اس دنیا میں اس کا تعاون کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور وہ سب کو اسی طرح کہتی ہے کہ بھئی میں کیا کروں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو بیوہ ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، ہر ایک زکوٰۃ دینے پہ تلا ہوا۔ تو اس لیے بھائی زکوٰۃ کو بہت احتیاط سے خرچ کرنا ہے، مستحقین کو دیکھ کر مستحق کے حوالے کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ ہاں بھائی نماز خود پڑھتا ہے نا، تو شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں دوسرے توکیل کی اجازت تو دی ہے کہ ہاں وکیل بنا سکتے ہیں، مگر بوقت ضرورت وکیل بنایا جائے، بلا وجہ وکیل نہ بنایا جائے، اپنے ہاتھ سے دی جائے۔ جیسے نماز خود ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ بھی خود ادا کرے اور خود مستحق تک جائے۔ ہاں مستحق تک پہنچنا مشکل ہے تو بیچ میں وکیل بنا دے کہ میری زکوٰۃ آپ فلاں کو پہنچا دو، ورنہ حتی الامکان خود ادا کرے۔ اب جب ہر شخص یہ دیکھے کہ بھئی میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اب میں اپنے رشتہ داروں میں کون ہے ایسا جو بہت زیادہ مستحق ہے، تو اس کو میں اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دوں۔ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن پر قرضہ ہوگا، ان کے قرضے کی ادائیگی میں دے دوں اور چپکے سے ان کی مدد کر دوں۔ تو سوچیں، غور کریں، کتنے ایسے ملیں گے، اپنوں میں ہی ملیں گے، زکوٰۃ کم پڑ جائے گی۔ ابھی تو بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بھائی کیا کریں، زکوٰۃ اتنی ہے، کہاں جا کے دیں؟ تو بھائی ڈھونڈو، بھائی رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیسے کیوں نہیں ہے بھائی؟ رشتہ دار کو ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی بہن چاچا ماموں خالہ پھوپھی۔ بھائی آپ کی بھتیجی کہیں نکاح میں گئی ہوئی ہے، اس بھتیجے کے سسرال کتنا بڑا ہوگا؟ کیا وہاں کوئی بھی غریب نہیں؟ بھانجی ہوگی، خالہ کہیں ہے، خالہ کے جو ہے سسرال میں کتنے کوئی غریب نہیں ہوں گے، خالہ کو پتہ نہیں ہوگا، خالہ سے نہیں پوچھا جا سکتا، بھتیجی سے نہیں پوچھا جا سکتا، بھانجی سے نہیں پوچھا جا سکتا، مگر اس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جان چھڑانا مقصود ہے، جان چھوٹے بھائی، کسی بھی طریقے سے میری جان چھوٹے اور میں چھوٹا بس، اس لیے ہمیں زکوٰۃ کے پورے فوائد مل نہیں پا رہے۔ تو بہت سے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں مگر پورے فوائد اس لیے نہیں کہ صحیح محل میں جا نہیں رہی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں مستقل حکم دیا جا رہا ہے کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالو نہیں کہ زکوٰۃ نکال دو، نہیں، ادا کرو۔ ادا کرنے کے معنی یہ ہے کہ محل میں خرچ کرو، جہاں محل ہے، جو مصرف ہے اس میں ادا کرو۔ ہٹ کر کرو گے تو پھر قبول نہیں ہے۔ تو جب مصرف میں کرنی ہے تو بھائی ڈھونڈنا پڑے گا مصرف۔ جیسے بھائی نماز پڑھنی ہے تو پاک جگہ پہ پڑھو، تو آدمی حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ پاک جگہ ہو، یہ نہیں کہ بھائی چلو یہاں پیشاب پڑی ہو بھائی یہیں پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی قبول کرتا ہے، اللہ کے لیے پڑھ لیں۔ نہیں، نماز میں ایسا نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ کپڑے پر شبہ ہوتا ہے تو کہتا ہے یار کپڑے مشکوک ہیں، صاف کپڑے پہن کر پڑھوں گا۔ تو نماز میں تو اتنی احتیاط، تو 32 جگہ زکوٰۃ اور نماز ساتھ آئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی بے پرواہی کہ بھائی اللہ ہم تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ دل کو دیکھتے ہیں، بس دل میں تو صحیح ہے نا۔ نہیں بھائی، صحیح مصرف میں دینا ضروری ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ بچوں کو بھی سیکھنا ہے، بچیوں کو بھی سیکھنا ہے، بڑوں کو بھی سیکھنا ہے، اور مردوں کو، عورتوں کو، سب کو سیکھنا ہے۔ اور نہیں سیکھا
تو آخرت میں مجرم بنیں گے کہ علم پر کتنا عمل کیا، تو وہ علم ہی نہیں ہے، تو یہ جہالت ہے، یہ ناواقفی ہے، یہ مستقل جرم ہے. اس جرم کی مستقل سزا ملے گی کہ کیوں تم نے زکوٰۃ کا علم حاصل نہیں کیا، کیوں نماز کا علم حاصل نہیں کیا. بعض لوگ یہ مسائل نماز سے واقف ہوتے نہیں، مہینوں برسوں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہی نہیں. اب کیا کریں؟ کتنی خواتین ہیں نماز کے دوران ان کے بال نظر نہیں آنے چاہیے. بال، خاتون کے بال سطر کا حصہ ہے، سطر ہے، چھپا ہوا ہونا چاہیے. تو اب کتنی خواتین ہیں جن کی پیچھے سے بال ایسا انہوں نے جو ہے چادر اوڑھی کہ پیچھے سے بہت سے بال نظر آ رہے ہیں، آگے سے بالوں کی لٹیں نکلی ہوئی ہیں. تو بتاؤ ان کا سطر تو کھلا ہوا ہے، نماز کیسے ہوگی؟ اتنے سارے بال نظر آ رہے ہیں، ہر طرف سے نظر آ رہے ہیں. اور آج کل ہاف آستین کی قمیضیں پہننے کا رواج ہے خواتین میں. تو اب جو ہے وہ اگر چادر اس طرح لپیٹیں کہ سارے ہاتھ بند ہو جائیں اور رکوع سجدے میں کوہنیاں اور ہاتھ نہ کھلے پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے چادر چھوٹی باندھی اور ان کے ہاتھ یہ کوہنی سے نیچے نظر آ رہے ہیں تو بھائی نماز خطرے میں. نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور نماز مائنس میں جا رہی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز مائنس میں جا رہی. کیوں؟ مسائل سے واقف نہیں ہے. تو وہ کہ بھئی ہمیں گرمی لگتی ہے اس لیے ہم ہاف آستین پہنتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نامحرم بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں ہاف آستین پہننے دی جائے. تو ٹھیک ہے، کوئی گھر میں نامحرم نہیں ہے، ہاف آستین پہن لو. جیسے نماز کا وقت آئے کوئی دوسری ایسی قمیض اوپر پہن لو جو سارے ہاتھ پاؤں جھک جائیں. بڑی چادر سے ایسا چہرہ، اس طریقے سے بال اور چہرے کو ڈھانپو کہ کوئی بالوں کی لٹ ظاہر نہ ہو. کچھ کرنا تو ہے نا، عبادت ہے، شاہی دربار میں حاضری ہے، تو ایسے ہی ہو جائے. بھائی شاہی دربار کے بڑے آداب ہیں، اگر یہاں آداب کا خیال نہیں کیا تو بڑی بعض اوقات محرومی ہو جائے گی. اس لیے جیسے نماز کے مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے، ایسے یہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو زکوٰۃ کے لغوی معنی دو ہیں. ایک ہیں بڑھنے کے، بڑھنا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں. بعض پودے ایسے ہوتے ہیں، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کاٹتے ہیں تو جلدی بڑھتے ہیں. تو مستقل وہ زارے جو ہوتا ہے، کسان جو ہوتا ہے، دہقان جو ہوتا ہے، وہ کٹائی کرتا رہتا ہے تاکہ یہ کاٹ دو تو جلدی بڑھے. تو ایسے ہی جیسے ہی ہم زکوٰۃ ادا کرتے چلے جائیں گے مال بڑھتا چلا جائے گا. شرط یہ کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے مصرف میں خرچ ہو. اور دوسرے معنی اس کے ہیں تزکیہ کے، یعنی صفائی ستھرائی. تو یہ مال جب زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو مال پاک صاف ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے، مال کی صفائی ہو جاتی ہے. اسی لیے زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا. اور غربا فقراء کو بھی یہ ہے کہ وہ مستحق تو ہیں مگر حتی الامکان اگر وہ بھی استغنا کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ جس کو اس کی چاٹ لگ گئی، عادت پڑ گئی، اللہ بچائے بھائی، پھر تو وہ ساری زندگی وہ بھی لیتا ہے، اس کی نسلیں بھی لیتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، دارالفتہ میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. تو وہ ایک بڑے سیٹھ کے پاس ملازم ہیں. تو آ کر کہتے ہیں کہ بھائی مجھے 30 سال ہو گئے، وہ بتاتا ہے مجھے 30 سال ہو گئے، میں اپنے سیٹھ کی زکاتیں میں ہی ادا کرتا ہوں اور بڑی مقدار میں ادا کرتا ہوں. اور میرے پاس جو زکات لینے والے آتے ہیں 30 سال کا بڑا عرصہ آتا ہے، کہتے تیسری نسل بھی آنے لگی ہے. تیسری نسل، وہ بڈھا آتا تھا، بڈھے کے پاس اس کا بیٹا آتا تھا، اب اس کا پوتا آتا ہے اس بڈھے کا، کہتے بھائی آپ دیتے ہیں ہر سال، لگی ہوئی ہے 30 سال سے. ہزاروں آدمیوں کو مستقل میں دیتا چلا آ رہا ہوں، صرف 30 سال کے اندر 2 آدمی ایسے ہیں جس میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. باقی ہزاروں وہ تیسری نسل تک آ گئی، وہ آ رہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے سوال کا ہاتھ کھول لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے. جس نے مانگنے کا دروازہ کھول لیا اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے. الیاذ باللہ، کتنی سخت بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جس نے مانگنے کا ہاتھ کھول لیا تو فقر کا دروازہ اس پہ کھل جائے گا. اور بھائی یہ ہم سب مشاہدہ کر کہ جس نے مانگنا شروع کر دیا اور بھائی مانگتا چلا رہا ہے وہ بھی، اس کی اولادیں بھی اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے یہ فرمایا کہ مانگنے کا حق کس کو ہے؟ کون مانگ سکتا ہے؟ جس کے گھر میں 3 دن تک فاقہ ہو جائے. 3 دن تک فاقہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے کبھی فاقہ دکھایا ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. اللہ کا شکر ہے. کون ایسا ہوگا اس مجلس میں جس کے گھر پہ 3 دن تک کچھ بھی کھانے کو نہ ہو سوائے پانی کے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. تو جس کے گھر میں 1 دن کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا، 3 دن بیچاروں نے پانی پیا، دوسرا دن آیا پھر بھی کچھ نہیں ہے، تیسرا دن آیا تو بھائی اب تو مرنے کے قریب ہی ہوگا نا، بھوک سے کیا عالم ہوگا بیچارے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ایک دفعہ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شمائل ترمذی میں ہے یہ روایت. انہوں نے آ کر اپنی پیٹ کی چادر اٹھا دی. بعض صحابہ نے اس پہ پتھر بندھا ہوا تھا. اور عربوں کی عادت تھی کہ جب بہت زیادہ بھوک کا عالم ہوتا تھا تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ کھڑا ہونا ممکن ہو جائے، ورنہ پھر پیٹ یوں جھکنے لگتا ہے، آدمی جھکتا چلا جاتا ہے اور نہ چل پھر سکے گا نہ کچھ ہو سکے گا. تو صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا اور چادر اٹھا دی پیٹ سے. تو امام الانبیاء سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھا دی تو 2 پتھر بندھے گئے. سوال نہیں فرمایا. امت کو اپنے عمل سے تعلیم دی کہ سوال نہیں کرنا. امام الانبیاء 2 پتھر پیٹ پر باندھیں، صحابہ کرام 1 پتھر پیٹ پر باندھیں، اپنے عمل سے امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ سوال نہ کرنا. بلا ضرورت شدیدہ سوال کی اجازت نہیں. ہاں پھر کیا ہوگا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے اوپر 3 دن کا فاقہ آ گیا اور اس نے کسی سے سوال نہیں کیا، کسی سے بھی سوال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کی غیب سے روزی کا انتظام فرما دیا. 1 سال کی غیبی روزی کا انتظام ہو رہا ہے سوال نہ کرنے پر. اب غیب کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے خزانے ہیں بھائی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہو، جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے مجھے ملے گا، وہاں سے ملے گا. کب؟ جب یہ تقوی والے احکام پر آدمی عمل کرے گا. وہ قصہ ہے نا، 4 طالب علم تھے محمد نام کے، چاروں کے نام میں شروع میں محمد تھا. تو وہ حدیث کا علم سیکھنے گئے. حدیث کا اللہ والوں کی عجیب باتیں ہیں، جتنی مرتبہ اس کو دوہراؤ ایک عجیب نور ملتا ہے. عمل کا داعیہ بیدار ہو جاتا ہے کہ کیا لوگ تھے، بتا گئے کہ دیکھو ایسے بھی ہوتا ہے. تو وہ گئے ایک علاقے میں حدیث کا علم پڑھنے کے لیے، اور چاروں نے یہ کہا تھا کہ ہم حدیث کا علم پڑھیں گے، سوال کسی سے نہیں کریں گے. اور اس زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے اب مدرسے ہوتے ہیں کہ بھئی باقاعدہ طلبہ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، سب کچھ ہے. بلکہ کسی مسجد میں محدث بیٹھے ہوتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور طلبہ آتے تھے ان سے حدیث پڑھتے تھے. اپنے کھانے رہنے کا انتظام خود کرتے تھے طلبہ. کچھ مسجد میں رہ جاتے تھے، کچھ کہیں مالدار ہوتے تھے تو کرائے پر مکانات لے لیتے تھے، کہیں لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے گھر میں طلبہ کو رکھ لیتے تھے. اور ایسے ہی کھانے کا ہوتا تھا کہ بعض لوگ طلبہ کو کھانا جاری کر دیتے تھے، بھئی ہمارے گھر سے کھانا لے جانا. اب انہوں نے تو سوچا تھا کہ ہمیں کسی سے سوال ہی نہیں کرنا، تو پڑھنے لگے حدیث اور مسجد میں سو جاتے تھے.
کچھ عرصے بعد توشہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی اب تو فاقہ آ گیا، ایک دن کا فاقہ، بس پانی پی رہے سارا دن، 24 گھنٹے پانی، ایک نہ کھجور نہ کوئی اور چیز۔ دوسرا دن آیا پھر پانی پیا سارا دن، تیسرا دن آیا پھر پانی پیا۔ اب آپس میں چاروں نے مشورہ کیا کہ بھائی 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد حرام بھی حلال ہو جاتے، یعنی اگر خنزیر بھی ہو تو وہ کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مجبور ہو تو وہ کھا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب چونکہ شریعت نے اجازت دے دی ہے تو اب ہم سوال کر لیتے ہیں۔ اب چاروں میں سے ہر ایک کہتا تو کر سوال، وہ کہتا میں نہیں، تو کر، کہتا چلو قرعہ ڈالتے ہیں۔ کوئی بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں، بھوک کا یہ عالم ہے کہ 3 دن تک پیٹ میں کچھ نہیں کیا سوائے پانی کے۔ تو کون سوال کرے، قرعہ ڈال لیتے ہیں۔ قرعہ ڈالے تو ایک ساتھی کا نام نکلا، اس نے کہا یار ایک رات دے دو، صبح سوال کر لوں گا۔ اب اس نے جو ہے یہ تو 3 لیٹے اور یہ مسلح پر کھڑا ہو گیا، یا اللہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے آگے پھیلے نہیں، آپ کے سامنے پھیلتی، تو اے اللہ لاج رکھ لیجئے، میرا نام قرآن میں نکلا ہے، میں کیسے سوال کروں، آپ کے علاوہ اے اللہ کبھی سوال کیا نہیں ہے اور یہ ہاتھ تو آپ کے آگے پھیلتے۔ یہاں یہ سوال ہو رہا ہے، نظام کائنات حرکت میں آ رہا ہے، جس کو تکوینی سلسلہ کہتے ہیں۔ اللہ کا ایک خاص نظام ہے جسے غیبی نظام کہتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے چل آتا ہے۔ اب یہ نظام چل رہا ہے۔ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ سویا ہوا ہے اور وہ علاقہ دارالخلافہ تھا۔ اسے خواب میں القا ہوا کہ فلاں مسجد میں 4 طالب علم آرام کر رہے ہیں، ابھی ان کو کھانا پہنچاؤ، ابھی پہنچاؤ۔ تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا یہ بھی اتنی رات ہو رہی ہے اور صبح پہنچا دوں گا، یہ سوچ کے سو گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر خواب آتا ہے کہ فلاں مسجد میں طلبہ ہیں، ان کو کھانا ابھی پہنچاؤ۔ تو پھر اس نے سوچا کہ یار میں وزیر کو کہوں کہ پہنچاؤ کھانا۔ پھر نیند کا غلبہ اور رات کا وقت، کہنے لگے یار اتنی رات ہے، صبح پہنچا دوں گا، پھر سو گیا۔ تو اب تیسری مرتبہ ایک شخص سخت قسم کی لاٹھی لے کر آیا کہ سمجھ میں نہیں آتا تمہیں، کیوں نہیں پہنچاتے کھانا؟ اور پھر اشارہ کیا ڈنڈا مارنے کا، تو گھبرا کے اٹھا اور ایسا کپ کپی تاری ہو گئی، فوراً وزیر کو بلایا کہ ابھی کھانا پکا کے ابھی پہنچاؤ، اور وزیر کو سخت تاکید کی کہ سستی نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ میری طرح تم سستی کرو۔ یہ نظام چل رہا ہے کہ ادھر سے سختی ہوئی، جو بادشاہ وزیر کو سختی کر رہا ہے، وزیر پریشان کے راتوں رات کیا کرے، فوراً کھانا بنایا گیا اور وزیر کو کہا کہ فلاں محلے کی مسجد میں جاؤ، وہاں طلبہ ہوں گے، ان کو یہ کھانا دے کر آؤ، یہ کچھ اشرفیاں ہیں یہ دے کر آؤ، اور ان کو کہو کہ صبح فجر کے بعد انشاءاللہ بادشاہ سلامت خود آئیں گے ملنے کے لیے، تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ یہ نظام چل رہا ہے۔ اب وہ رات کو وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، وہ 3 بھوک کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی، وہ کبھی یوں ہو رہے کبھی یوں ہو رہے ہیں، اور وہ لگا پڑا ہے۔ مسجد کا دروازہ بجا تو وہ جو لیٹے ہوئے تھے وہ اٹھ کر گئے کہ دیکھو کیا ہے، تو کھانے کا تشت آیا، اس میں بڑی خوشبو اور عجیب مہک آ گئی۔ کھانے کی مسجد بند ہوتی ہے اور کھانا خوشبودار ہو تازہ ہو تو کیا مہک ہوتی ہے۔ اور کہا بھئی یہ بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ کھانا قبول کرو، اس میں کچھ اشرفیاں ہیں وہ قبول کرو، اور صبح بادشاہ سلامت آپ کی زیارت کو آئیں گے، اور آپ مہربانی کر کے بادشاہ کے انتظار کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کا غیبی روزی تھی، کھایا، کھا کر کہنے لگے کہ اب ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے ورنہ راز فاش ہو جائے گا۔ اور بھئی اتنی ساری اشرفیاں ضرورت کی لے لیتے ہیں، بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کہاں رکھیں گے، کون حفاظت کرے۔ وہ ضرورت کی اشرفیاں لی، کھانا کھایا اور راتوں رات وہاں سے بھاگ گئے۔ حالانکہ حدیث پڑھتے تھے کہ دوسرے محدث کے پاس جا کے حدیث پڑھ لیں گے، یہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ گزرے ہیں، بتا گئے کہ اللہ سے ایسے لیا جاتا ہے۔ ایک علاقے میں ایک مسجد میں مسافر آیا، بڑا اللہ والا آدمی تھا،
عشاء کی نماز ہو گئی تو مؤذن نے کہا بھئی آپ مسجد سے باہر نکلیں تو میں مسجد بند کروں گا. کہا میں مسافر ہوں, مسجد میں رکوں گا. کہا اچھا. تو مؤذن ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی دال روٹی آ گئی محلے سے. وہ سوچنے لگا یار اب مسافر کو بھی دینا پڑے گا, 2 ہی روٹیاں ہیں, ویسے ہی پیٹ نہیں بھرتا, اب مسافر آ گیا اس کا اکرام کرنا پڑے گا. جب وہ کھانے لگا تو اس نے اس کو کہا بابا جی آپ آ جاؤ کھانا کھا لو. وہ کہا کیا ہے کھانے میں؟ کہا کہ دال اور روٹی ہے. کہا ہم مرغ مسلم کھاتے ہیں, مرغ مسلم, دال ہم نہیں کھاتے. تو کہا بھوکا سوئے گا بھوکا, یہاں غریبوں کی بستی ہے, یہاں مرغ مسلم پوری بستی والوں نے نہیں دیکھا. کہا ہم وہی کھاتے ہیں, ہمیں دیا جاتا ہے. حیران رہ گیا. ٹھیک ہے بھائی, اس کو خوش ہو گیا کہ چلو بھائی 2 روٹی میں ہی کھا جاؤں. وہ چٹ کر گیا دال اور سو گیا. اب یہ کوئی ولی تھا, لینا جانتا تھا اللہ کے خزانوں سے, اللہ کے خزانوں سے لینے والے بھی ایسے ہیں. تو وہ رات کا کوئی ایک آدھا پہر, آدھی رات گزری تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ مؤذن اٹھا اور گیا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے اور مرغ مسلم اس کے ہاتھ میں. اور کہا بھئی یہ کوئی مسافر ہو تو اس کو دے دوں. تو کہا یہ تیرے پاس مرغ کہاں سے آ گیا, اس بستی میں تو برسوں سے میں رہتا ہوں, کسی نے مرغ تو آج تک نہیں دیا, اور یہ بھی مسلم ہے. کہا اصل میں میرا بیٹا گم ہو گیا تھا, میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا آ جائے گا تو میں مرغ مسلم مسافر کو کھلاؤں گی. تو میرا بیٹا بھی رات میں ہی آیا تو میں نے کہا فوراً منت پوری کروں. میرے دل میں یہ داعیہ ہوا. تو مؤذن تو حیران رہ گیا, جا کے اس بابا جی کو کہا حضرت وہ آپ کے لیے مرغ مسلم آ گیا. کہا میں نے نہیں کہا تھا, ہم مرغ مسلم ہی کھاتے ہیں, ہمیں کھلایا جاتا ہے. تو وہ اس نے کہا تو بھی میرے ساتھ بیٹھ. وہ مؤذن کو بھی بٹھایا, خود بھی کھایا, اور کھانے کے بعد اس کو کہا کہ یہ میرا برسوں سے معمول ہے, رات کو میرے لیے اللہ مرغ مسلم بھیج دے, اور اس کے علاوہ میں کھاتا ہی نہیں. وہ اس خزانے سے لینا سیکھا ہوا تھا. تو بھائی یہ جو آج ہمارے معاشرے میں اللہ کے غیر سے مانگنا آ گیا ہے, یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ اللہ سے لینا سیکھیں, ہر معاملے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں, یا اللہ آپ ہمیں عطا فرمائیے. دیکھیے کیسے تربیت ہوتی ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ کیا تربیت فرماتی تھی بچے کی, کہ بیٹا 2 رکعت نفل پڑھو, اللہ سے مانگو. اب پیران پیر رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ وہ اللہ سے مانگتے. وہ ایک جگہ کھانے کی تھی, وہاں چھپا کے کھانا رکھ دیتی تھی اماں جی رحمت اللہ علیہ. اب وہ بچے کو فرماتی کہ بیٹا تم 2 رکعت یہاں نفل پڑھنا, اللہ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ اس الماری میں تمہارے لیے کھانا اتاریں گے. اور بچے کی عادت ہو گئی, وہ یہاں نفل پڑھتا اور وہاں کھانا مل جاتا, دروازہ کھولتا تو ہوتا روٹی سالن جو اماں نے پکائی ہوتی وہاں چھپا دیتے. اب یہ نظم چلتا رہا. ایک دن اماں کہیں کام سے چلی گئی تو وہاں اس کو دیر ہو گئی, کوئی عیادت کے لیے گئی, کوئی تعزیت کے لیے گئی, کسی جگہ دیر ہو گئی. اور ماں کو فکر, وہاں یہ تربیت ہوتی ہے ماں کی, تو ماں کو وہاں فکر کہ یا اللہ میرے بیٹے کی نماز کا وقت آ گیا, کھانے کا وقت آ گیا, وہ 2 رکعت نفل پڑھے گا اور جا کے الماری کھولے گا, آج اسے کچھ نہیں ملے گا, تو یا اللہ اس کا تو عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا. یہاں سے ماں کی دعائیں چل رہی ہیں, وہاں سے بچے کی دعائیں چل رہی ہیں, وہاں سے غیبی نظام چل رہا ہے, غیبی نظام چل رہا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ تو بچہ اپنے وقت پر, کیونکہ اسے تو پیران پیر بننا تھا, یہ اسے لینا سکھایا جا رہا ہے, تو اور اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہیں. ادھر ماں پریشان اور دعاؤں میں لگی, یا اللہ علاج رکھنا. ماں کو بھی یقین کہ اللہ کو انتظام کریں گے, اور بچے کا تو تھا ہی گمان کہ اللہ دیتے. اور وہ جو ہے 2 رکعت نفل پڑھ کے الماری میں گیا تو وہاں کھانا موجود تھا, اور کھانا کھا کے, اور ماں دوڑی دوڑی جب دیر سے پہنچی تو بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہتے ابا جی آج تو بڑا مزیدار کھانا تھا, ایسے لطف تو کبھی نہیں آئے جو آج آئے. تو اماں بھی حیران رہ گئی کہ دیکھو, تو اللہ سے لینے والے لوگ تھے اور سکھایا گیا تھا کہ اسی ذات سے لینا سیکھو. تو آج یہ تذکرے ہی نہیں ہے, بچوں کے سامنے اللہ سے لینے کے تذکرے نہیں ہیں. ابا یہ لے آؤ, اماں یہ لے آؤ, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. بھئی تم بچوں کو کہو کہ بیٹا تم 10 رکعت نفل پڑھو, اللہ سے مانگو, اللہ میرے دل میں ڈالیں گے, میں لے آؤں گا. ابھی میرے دل میں نہیں آتی, تم 10 رکعت نفل پڑھ کے تو دکھاؤ, تم اللہ سے مانگو, اللہ میرے دل میں ڈالیں گے, میں لاؤں گا.
اب بچہ 10 رکعت نفل پڑھ لے, کہا بابا میرے دل میں اللہ ڈال رہے, تمہارے نفل میں بڑی طاقت ہے بھائی, دیکھو تم نے اللہ کو منا لیا, اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا, میں ضرور لا کے دوں گا, اب اسے لا کے دو. تو یہ تربیت کا انداز ہے, یہ ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے, مگر اس کے تذکرے نہیں رہے ہیں. تذکرے تو کیا ہیں بھائی, اس نے یوں کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا. بچے یہی سنتے, ان کے لاشعور میں یہی باتیں پہنچتی ہیں کہ فلانے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, فلانے نے یوں کیا, فلانے نے یوں کیا. ان کے دماغوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں, وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ ہمارے دشمن ہیں. بس لوگوں کے لیے حسد, کینہ, بغض, عداوت اور نفرت یہ دلوں میں پروان چڑھتی ہے. جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں فلاں ہمارے دشمن ہے, فلاں ہمارے دشمن ہے, فلاں ہمارے دشمن ہے. یہ چیزیں سکھائی تھی, تو جو سکھائیں اور جو بچوں نے ججمنٹ کی وہی ان کے اندر آئی. اور اگر یہ سکھاتے کہ بھئی اللہ سے لینا ہے, اور جب چیز مل گئی بھئی اب تمہارے لیے اللہ نے میرے دل میں ڈالی, میں لایا, اب بھئی تم 10 رکعت نفل شکرانے کے تو پڑھ لو, شکرانے کے نفل پڑھو, شکر کرو گے اللہ اور اضافہ کریں گے نعمتوں میں, اور تمہارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. مانگو تو صحیح اللہ سے. اب اس کو اور سکھایا مانگنا, پھر دیکھیے کیسا یہ بچہ لینے والا بنے گا. مگر ہم تربیت کا انداز تو اپنائیں, مگر یہ تربیت کے طریقے ہمارے سے اوجھل ہو گئے, ختم ہو گئے. تو اس کو زندہ کرنا ہے, اس کو رواج دینا ہے. آسان حل ہے. رات کے وقت جب سب گھر کے افراد جمع ہوں, بھئی تھوڑی سی بات دین کی کر لی جائے. 5 منٹ کی تعلیم ہو فضائل اعمال سے, 5 منٹ کی تعلیم ہو تعلیم الاسلام سے, جس میں دین کے ضروری مسائل ہیں. تو بچے کے ذہن میں دین کے مسائل کا شوق پیدا ہوگا. بچے اور سوال پوچھیں گے, ان سوالوں پر وہ لکھ لو کہ بیٹا یہ آپ نے اچھا سوال کیا, میں انشاءاللہ علماء سے پوچھ کر بتاؤں گا آپ کو, امام صاحب سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا. جب آدمی ان مسائل کا مذاکرہ کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں بڑے عجیب عجیب سوال آتے ہیں, اور پھر وہ جو سوال پوچھتے ہیں تو آپ اسے لکھ لو کہ بیٹا یہ میں سوال مولوی صاحب سے پوچھوں گا, امام صاحب سے پوچھوں گا, اور پھر آپ کو بتاؤں گا. پھر اسے آ کے بتاؤ. اب یہ تربیت ہو رہی ہے, بچے سیکھ رہے ہیں. 5 منٹ کی تعلیم فضائل اعمال سے, جس سے صحابہ کی زندگی سامنے آئے, اور 5 منٹ کی تعلیم تعلیم الاسلام سے. اس میں ضروری مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں. عقائد کیا ہونے چاہیے, ایمانیات کیا ہیں, قبر, حشر, جنت, دوزخ, رسول, آخری نبی, یہ سب, فرشتے, تقدیر کیا ہوتی ہے, موٹی موٹی باتیں, ضروری باتیں. پھر طہارت, نجاست, اس کے مسائل سوال جواب کی شکل میں ہے تعلیم الاسلام کے اندر, بہت آسان انداز میں ہے. تو اگر یہ 5-10 منٹ اس کی تعلیم ہو جائے, اور پھر اس پر بھئی بچوں کو سمجھ میں آیا, بچوں کو شوق دلائے جائے, ایک سوال بچہ پوچھے, اس کی تعریف کی جائے, ماشاءاللہ کتنا اچھا سوال کیا. اور کوئی خاتون سوال کرے, بیٹی سوال کر لے, بیوی سوال کر لے, اس کی حوصلہ افزائی, ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے, یہ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا, فلاں سے پوچھوں گا, اس کو لکھ لے, پھر جا کے پوچھے. پھر دوسرے دن جب تعلیم ہو اس کو بتائے. ناغہ نہ ہو تعلیم میں, تعلیم کا ناغہ ہو جائے, کھانے کا ناغہ کر دو, وہ آج کھانا بھی نہیں کھائیں گے. اس صدمے میں یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے گھر تعلیم نہیں ہوئی. تعلیم سے رحمتیں برستی ہیں, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بھئی آج ہمارے گھر تعلیم نہیں ہوئی, کھانا بھی نہیں ہوگا. ایسا ماحول بن جائے. بچوں کے ذہن میں بھی ہے کہ بھئی کھانا نہیں ملے گا, اس لیے وہ کہیں گے بھئی تعلیم کرو, تعلیم کریں گے تو کھانا بھی ملے گا. تو ایسا ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. جب یہ ماحول ہوگا تو بچے انشاءاللہ دینی رخ پر آئیں گے, اور یہی بچے ہمارا صدقہ جاریہ بنیں گے. اور بچوں کی دینداری کو دیکھ کر ماں باپ بھی دیندار بنیں گے. ان کو بھی یہ آئے گا بھئی ہمیں بھی دیندار بننا ہے, ہمیں بھی یہ بتانا ہے کہ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے عملاً. اب اماں کبھی مصلی پہ نہ بیٹھے, ابا کبھی مصلی پہ نہ ہو, ابا کبھی قرآن ہاتھ میں نہ لو, اماں کبھی قرآن ہاتھ میں نہ لے, تو بچے آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں رہے کہ ابا نماز پڑھتے ہیں, تو ان کے لاشعور میں نماز کا تصور ہی نہیں ہوگا. بچے دیکھ ہی نہیں رہے کہ ابا قرآن پڑھتے ہیں, اماں قرآن پڑھتی ہے, ابا سورہ یاسین پڑھتے ہیں, جمعے کے دن ابا سورہ کاف پڑھتے ہیں. بچوں کے ذہن میں ہی نہیں, لاشعور میں نہیں, تو وہ بڑے ہو کے کیا پڑھیں گے؟ تو اس لیے ہمیں ماحول بنانا ہے. ماں بھی نماز پڑھ رہی ہو, قرآن پڑھ رہی ہو, تسبیح لے کر, بیٹا ابھی میرا ذکر کا وقت ہے, ابھی مجھے تنگ نہیں کرو, میں پورا ذکر کر لوں, پھر آپ کی بات پوری کروں. بچے کے ذہن میں آ گیا بھائی ذکر میں پوری یکسوئی سے کرنا چاہیے, دیکھو میری اماں کیسے دھیان سے ذکر کر رہی ہے. تو یہ عمل
عمل سے بچوں کے ذہن میں لاشعور میں بات بیٹھے گی. اور اگر ہم باتیں ہی کریں کچھ عمل کر کے تو انہیں دکھائیں نہیں تو بچے کہیں گے بھائی باتیں ہی ہیں اصل چیزیں، عمل تھوڑی ہوتا ہے. ابا بھی یہی کرتے ہیں، لمبی تعلیم ہو رہی ہے، ابا کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں، ابا کا عمل ہی نظر نہیں آ رہا، تعلیم بڑی لمبی کی. تو پھر بچوں کے ذہن میں باغیانہ خیالات آتے ہیں. اس لیے اللہ معاف فرمائے، بہت سے جو دیندار ہوتے ہیں ان کے بچوں میں دین اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ عمل قول اور فعل کا جب تضاد دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار بھائی ایسے ہی زندگی ہے. تو اس سے بچنا ہے، عمل کے ذریعے بچوں کے لاشعور میں اثر اندازی پیدا کریں. پھر دیکھیے کیسا ماحول بنتا ہے. تو دین کو رواج میں لانا ہے، مسائل احکامات شریعت کو رواج میں لانا ہے. رواج کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سے چلے، یہ بات گھر سے چلے، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، آسانی فرماتے ہیں. تو بہرحال وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ کے ضروری مسائل انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.